السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. میرے بھائیو، آج جس اہم ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اس کی ضرورت ہمیں، آپ اور سارے مسلمانوں کو ہے. موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی وصیت موت سے پہلے تیار کر لے، لکھ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک موت کا حملہ ہو جائے اور اس کے پاس وصیتیں لکھی نہ ہوں اور پھر اس کے بعد مشاکل کا سامنا ہو. ظاہر سی بات ہے، بہت سے واجبات ہوتے ہیں جن کی ادائیگی ضروری تھی، نہیں کر سکے تو لکھ کر کے جائے یا بول کر کے جائے تاکہ اس وصیت کا نفاذ کیا جا سکے. آئیے اختصار کے ساتھ وصیت کیا ہے. الامر بالتصرف بالشیء بعد الموت، موت کے بعد کسی چیز کے تصرف کا حکم دینا، کسی چیز کے تصرف کا حکم دینا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے موت کے بعد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب وہ چیز نقدی مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی سامان ہو سکتا ہے، قرض ہو سکتا ہے، قابل نفع سامان بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کی بندہ وصیت کر دے تاکہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے. دیکھیے، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے وصیت کے جائز ہونے پر. اور وصیت کی کئی قسمیں ہیں. بعض وصیتیں مستحب ہوتی ہیں، بعض واجب ہوتی ہیں، بعض مکروہ ہوتی ہیں، بعض حرام ہوتی ہیں. مستحب وصیت کیا ہے؟ اگر اس بندے کے پاس مال ہو تو اسے خیر اور احسان کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر دے تاکہ اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد حاصل ہو جائے. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، تو اگر اس نے خیر کے راستے میں، احسان کے راستے میں اگر خرچ کرنے کی وصیت کر دی ہے تو انشاءاللہ اسے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اور بسا اوقات یہ صدقہ جاریہ کے قبیل سے بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے یہ دیکھ کر کیا کہ وہ چیز صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے. اور اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے اور ورثہ مالدار ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ انشاءاللہ مرنے کے بعد اعمال صالحہ میں کثرت ہو. لیکن وصیت تہائی مال سے زیادہ نہ ہو اور وارثین میں نہ ہو. وارثین میں وصیت نہ ہو بلکہ غیر وارثین میں ہونا چاہیے. وصیت کی مشروعیت کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عنده، رواہ البخاری و مسلم. ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 رات نہ گزرے، ایک روایت میں 3 رات نہ گزرے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے. یہ 2 رات یا 3 رات کا جو تذکرہ ہے یہ تحدید کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ تھوڑا بھی زمانہ نہیں گزرنا چاہیے اور وصیت اس کی لکھی ہوئی اس کے پاس ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے میں نے اپنی وصیت اپنے سرحانے میں لکھ کر رکھ لی ہے. اچھا، وصیت واجبہ کیا ہے؟ واجب وصیت کیا ہے؟ اگر اس پر کوئی حق ہے، چاہے اللہ کا حق ہو جیسے زکوٰۃ ہے یا حج ہے، اس نے کوتاہی کی حج کرنے میں، یا کفارہ ہے، تو ان سب کو لکھ کر کے جائے، بتا کر کے جائے تاکہ وہ لوگ ادا کر دیں، اور یہ واجب وصیت ہے. اور اگر انسانوں کا حق ہے تو وہ بھی لکھ کر کے جائے.
جیسے قرض ہے، امانتوں کی ادائیگی وغیرہ ہے۔ لیکن وصیت واجب ہے رشتہ داروں کے لیے، اور ان رشتہ داروں کے لیے جس کا حصہ وراثت میں نہیں ہے۔ اگر وراثت میں حصہ ہے تو ایسے لوگوں کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وصیت کرنے والا مالدار ہو اور لوگ فقراء ہوں تو وصیت یہاں پر واجب ہے، اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 ہے، جا کر کے دیکھ لیجیے گا۔ کچھ وصیتیں مکروہ بھی ہیں۔ اب وصیت کرنے والے کا مال تھوڑا ہے اور ورثہ محتاج ہیں، تو اس وصیت کے ذریعے وارثین پر وہ تنگی پیدا کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت بھی کرے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن مالک سے کہا تھا، جب انہوں نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، نصف مال آدھا مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا الثلث یا سعد، اے سعد اگر وصیت کرنی ہو 1/3 کرو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو یہ بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے رہے، رواه البخاری و مسلم۔ اچھا، اب آئیے حرام وصیت کی طرف چلتے ہیں کہ 3 حالات میں وصیت کرنا حرام ہے۔ ایک تو 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری، حدیث سعد، الا یہ کہ وارثین خوش ہوں، راضی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا حق تھا اور انہوں نے اپنے حق سے تنازل کر لیا ہے۔ دوسری بات، کسی وارث کو وصیت کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ اقوال میں سے یہ بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، روایت احمد کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی شرک اور کفر اور بدعت اور حرام اور غیر ممکن میں وصیت کر جائے، جو وصیت غیر ممکن ہے یا حرام ہے، تو یہ وصیتیں حرام ہوں گی۔ اب کوئی کہہ دے میں مر جاؤں فلاں قبر پہ جا کے ایک دیگ چڑھا کر مرغی دے دینا، بریانی دے دینا، یہ حرام شرک ہے۔ بدعت کی وصیت کرے تیجا، فاتحہ، تحلم، قرآن خوانی وغیرہ، یہ سب بدعت ہے۔ حرام کی کرے، اب مثال کے طور میرے بعد فلاں کو مار دینا، یہ سب جائز وصیت نہیں ہے بلکہ حرام وصیت ہے۔ چلیے، اگر ورثہ راضی ہو جائیں 1/3 سے وہ زیادہ وصیت کے اوپر یا کسی وارث کو وصیت کرنے پر، تو اس وقت وصیت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وارثین کا حق ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر کہیں گے کہ دیکھیے گرچہ وہ خوش ہیں لیکن ان کو بعد میں تنگی پیدا ہو جائے گی۔ مسئلے کی روح سے تو درست ہے، اگر وہ راضی ہو جائیں 1/3 سے زیادہ پر یا وارثین پر کے ساتھ وصیت کرنے پر جائز ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ علماء کا خیال ہے، لیکن میں کہوں گا کہ وارثین کے لیے تنگی ہے گرچہ وہ راضی ہو چکے ہیں۔ وصیت میں نقصان سے بچنا چاہیے۔ جو وصیت کرنے والا ہے اگر 1/3 سے زیادہ وصیت کرے گا یا غیر وارث کو، جو وارث ہے اس کو وصیت کر رہا ہے، تو یہ اس میں نقصان ہے، اس لیے کہ وارثین محتاج ہیں اور دوسرے لوگوں کو وصیت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے وارثین کو پہلے دے دیں۔ وارثین کو دے دیتے ہیں، محتاج ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے وصیت کرنے سے۔ اور جس کی وصیت کی جا رہی ہے تو اس کو مہمل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی تنفیذ کرنی ہے اور اس سے لاپرواہی یا سستی نہیں برتنی چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے، مصلحت یہ ہے کہ اگر کوئی بگاڑ پیدا کرنا چاہے وصیت میں تو یہ جائز نہیں ہے، یا وصیت میں کمی کرنا چاہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں تو گواہ متعین کر دیجئے، اگر لکھنا مشکل ہو، اگر لکھ دیتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم و آخران من غیرکم، 2 شاہد ہونا چاہیے، 2 گواہ، مسلمان ہو، اس کے بعد دونوں مذکر ہو اور ساتھ ساتھ دونوں عادل ہونا چاہیے۔ تو آدمی لکھنے کے بجائے، لکھنا اگر مشکل ہو تو 2 گواہ اس طرح کے رکھے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آخر میں کہ وصیت میں تبدیلی کرنا چاہے موت سے پہلے تو جائز ہے، اور اگر وصیت کو لوٹانا ہو تو بھی جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔